سب سے بڑی ذمہ داری یہاں کے علماء کی، دینداروں کی، دینی درد رکھنے والوں کی یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا آبادی کا تناسب یہاں ہے اس تناسب میں اضافہ ہو، کمی نہ ہو۔ جو مسلمان ہیں 95% ہوں، 96% ہوں، وہ پختہ مسلمان بنے، واقعی مسلمان بنے، کم سے کم ایمان کی ایسی غذا ہم اپنے بچوں کو دیں، ان کے اندر ایمان اتنا راسخ ہو، مضبوط ان کے دل و دماغ میں ہو جس کا کہ وہ تصور نہ کر سکتے ہو، سوچ نہ سکتے ہو کہ ہم ایمان کے دور سے گزرنا۔ اسلام نے جو شریعت دی ہے، اسلام نے جو طریقہ زندگی عطا کیا ہے، قرآن پاک کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے زندگی کا جو طریقہ ہم کو حاصل ہوا ہے، سب سے بہتر طریقہ وہی ہے۔ اسی طریقے کو اختیار کرنے میں نہ صرف آخرت کی بلکہ دنیا کی بھی کامیابی۔ ایسی ایسی شادیاں ہمارے یہاں ہوتی ہیں کہ ہیلی کاپٹر سے خدا سے باہر جا رہے ہیں، 10-20 لاکھ روپیہ، کروڑ روپیہ خرچ کرنا کوئی بڑی چیز نہیں، اور اسی اللہ کے بدلے اور زکات بھی نہیں نکالتا ہوگا۔ اگر کہیں دینی کام میں خرچ کرنا، پیسہ خرچ کرنے کی ہمت نہیں ہے، اور شادی میں بے تحاشا اخراجات۔ آپ کا کشمیر کا علاقہ ایک کلچر ہے، تہذیب ہے، پروگرام متعلق اس مولانا عدنان صاحب تشریف فرما خاطر گمنے کر، لیکن اس تمام علماء ہند بزرگ اور عظیم یونیورسٹی ہند دارالعلوم العلومہ لکھنؤ استاد الحدیث والفقہ تشریف فرما، تو اس دارالعلوم سوپور چہ دعوت پر تشریف تو آدھے سے لگن یہ تو جلسہ اس کو تمام استدعاء درخواست کہ تمام مسئلہ جلسے میں تشریف تو معمول جو تشریف اسٹیج پر تشریف فرما، اس لیے اس کے تمام پروگرام موقوف تم کے فلحال بند انشاءاللہ کرنے بنا ہم اصلی فارغ دارالعلوم دیوبند اور خدمت دارالعلوم ندوۃ العلماء مدرس سڑا کامیاب مدرس سٹھا پورے مدرس بزرگ شفقت گورنمنٹ اور ملک نگرین واریاہ عظیم کتاب مصنف اللہ تعالیٰ جن کارمس میں سٹھا مالک عطا کرو اور انڈیا مسلم صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ کلیدی اور ہمیشہ ادا کرا اور جزن ہندوستان پورے ہندوستان میں فقہی مجلس فقہ اکیڈمی تمہیں کوئی تو ریڈ کی فکری یل زن پڑھن پر علماء کل مسلس پریشانی گسان تیل چکمنے کل پہ حسن لذا اس سٹھا ساتھ بولنس من کان تکلف وطنس بینس من کہیں تکلف بالکل ساتھ کے ساتھ کات کران وزیر چل لگا تمہر کسی کوت علم آسو لیکن سوئے پورے اس منان اس سمندر اس کا آسان پیٹ سے خاموش آسان یہ باسا یہ سمندر چاہتا پاکا لیکن ون چاہتا تک تلاقو ون آسان تک جوش سوچ اللہ تعالیٰ علمی جوش عطا کرو لیکن ذہنی سادگی جزن حدیث مسلمان سے علامت چاہوں اللہ کریم یہ چاہتا سڑا سارا یہ چاہتا بھولا بارا امیشن تکلف آتا آسان تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے احسان ہم اپنے سوچ درخواست کرو ہم اپنے تشریف اس لیے جزن بڑے حضرات پروگرام کی سوچ تو مجھے سنبھال
أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنا جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگ علماء کرام، دارالاسلام ملت، نوجوانوں، عزیز طلباء، یہ اللہ کا بے شمار شکر احسان ہے کہ اللہ نے ایمانی رشتے کی بنیاد پر آپ سے ملاقات اور آپ سے کچھ باتیں کرنے کی توفیق دے رہا ہے اور یہ موقع فراہم کر رہا ہے. یہ کشمیر میری پہلی حاضری ہے. اللہ کی طرف سے یہ وقت مقرر تھا یہاں حاضری کا، اور معلوم ہوا کہ یہاں جلسہ پروگرام ہو رہا ہے، تو مظفر صاحب نے اور دوسرے عدنان صاحب وغیرہ نے مناسب خیال کیا کہ یہاں حاضری دی جائے. علماء سے، تقریباً دینی بھائیوں سے ملاقات ہوگی، اگر موقع ہوا تو اس دین کی باتیں کہی جائیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، کیونکہ چند باتیں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. یہ مدرسہ جو اس میں جلسہ ہو رہا ہے، دارالعلوم الہیہ، جب میں نے مدرسے کا نام سنا، میں تاریخ کو کچھ پڑھتا رہتا ہوں، وقت ذوق ملا تو سوچنے لگا کہ یہ نام تو کچھ معروف اور مانوس ہے. کچھ یاد پڑا کہ کانپور میں بڑا اچھا ادارہ مدرسہ الہیات کے نام سے قائم تھا انگریزوں کے زمانے میں، اور بڑے دیگر علماء وہاں پڑھاتے تھے، اور بڑے اچھے علماء وہاں سے تیار ہوئے. آزادی کی تحریک میں جن لوگوں نے حصہ لیا، اس میں ایک نام مولانا آزاد سبحانی کا. مولانا آزاد سبحانی بڑے جینیس لوگوں میں تھے، بڑے ذہین لوگوں میں تھے. وہ اسی مدرسے الہیات کے فارغ تھے. مولانا احمد حسن کانپوری بڑے عالم تھے. بعض مسائل میں ہمارے بزرگوں سے کوئی اختلاف تھا، لیکن بڑے اچھے عالم، وہ وہاں کے استاذ تھے. اور اس سے بڑھ کر جو بات میرے ذہن میں آئی کہ جب ترکی سے اسلام کو خارج کرنے اور اسلام کو بچانے کا فیصلہ کیا اسلام دشمن طاقتوں نے، اور وہاں عربی میں اذان دینا اور اسلامی اعمال کو بربلا انجام دینے پر پابندیاں لگی. پوری تاریخ اس کی ہے کس طریقے سے علماء کو، مذہبی طبقے کو نشانہ بنایا گیا، ظلم و تشدد کا. مدارس سے بند کر دیے گئے. ترکی پراپت عثمانیہ یہ سب سے بڑا مرکز تھا اسلامی علوم کا اور اسلامی یا انتقاد کا. سارے مدارس بند کر دیے گئے اور دین کی تعلیم پر پابندی عائد کر دی گئی. تو وہاں کے جو دربند مسلمان تھے انہوں نے ایک راستہ تلاش کر لیا
کہ دین کی غذا کچھ نوجوانوں کو ملتی رہے. کہ جو یونیورسٹیاں تھیں، جامعات وہاں کی، ان میں ایک شعبہ الہیات ضرور ہوا کرتا تھا. شعبہ الہیات، اور الہیات کا مطلب یہ ہے کہ گویا جو مذاہب کا فلسفہ ہے، فلاں مذہب میں کیا تصورات ہیں آخرت کے بارے میں اور کیا وہ لوگ سوچتے ہیں، فلاں مذہب میں کیا ہے، گویا مطالعہ مذاہب سمجھیے. مطالعہ مذاہب کا عنوان پر جو شعبہ تھا، اس کا منشا اسلام کی تعلیم دینا نہیں تھا، اسلام کی تبلیغ نہیں تھا. لیکن اس زمانے میں جو علماء تھے انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس تو کوئی اور راستہ نہیں بچا ہے، مدرسہ ہم قائم نہیں کر سکتے ہیں، کوئی دینی عمل کھلا انجام نہیں دے سکتے ہیں. تو انہوں نے کوشش کر کے، اور ظاہر بات ہے کہ بس اوقات اپنا حلیہ بھی چینج کرنا پڑا تاکہ یہ نہ معلوم ہو کہ دیندار آدمی. الہیات کے شعبے میں وہ لوگ داخل ہوئے، مطالعہ مذاہب کا جو شعبہ ہوا کرتا تھا، اور وہاں رہتے ہوئے پڑھاتے ہوئے جو اسلام کے جو عقائد تھے، اسلام کی جو بنیادی تعلیمات تھیں، وہ بچوں کے ذہنوں میں انہوں نے ڈالی اور اسلام کو زندہ رکھا. کم سے کم ان کے عقائد تو صحیح ہوں اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے واقف ہوں. آج ترکی کے حالات الحمدللہ بہت اچھے ہیں اور تبدیلی کافی آ چکی ہے، مزید انشاءاللہ آئے گی. اللہ نے موقع دیا، مجھے 3 بار میں استنبول میں حاضر ہوا، بعض کانفرنسوں کے بارے میں، بعض پروگراموں کے تعلق سے. تو جو حالات وہاں ہیں بہت ہی امید افزا ہیں. وہاں جو دینی کام کرنے والے سے نوجوان ہیں، یونیورسٹی کے نوجوان مذاہب، وہ سب اس شعبہ الہیات کے جو پڑھنے والے نوجوان. اور جب دینی آزادی ملی ہے، دائرہ قائم کرنے کی آزادی ملی ہے، تو الحمدللہ جو پرانے مدارس تھے جو آثار قدیمہ میں تبدیل ہو گئے تھے، حکومت کے موقع میں قائم ہو گئے تھے، اب سب وہ دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں اور اسلام دوبارہ زندہ ہو رہا ہے. تو اس مدرسے کا نام سنتے ہی اس باتیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگی اور میں سوچنے لگا کہ بھائی عالمی حالات جو اس وقت ہیں، جو صورتحال پورے عالم میں پیدا ہو رہی، ان حالات میں ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ کوئی بھی آزمائش آ سکتی ہے، اور کس آزمائش میں کس طرح ہمیں اس عمل کو جاری رکھنا ہے، دین کی دعوت کو، دین کی تبلیغ کو، اور اپنے بچوں کو ایمان پر قائم رکھنے کے تعلق سے کیا کیا تجربات دنیا میں ہوئے ہیں، ان سے ہماری واقفیت ضروری ہے. روسی ریاستیں جو مسلمانوں کی ریاستیں تھیں، کمیونزم کے زمانے میں کیا کیا وہاں گزری اور کیسے وہاں کے لوگوں نے ایمان کو باقی رکھا. ایک لمبی داستان ہے، اس کے واقعات ہیں، ہمارے علماء کو خاص طریقے سے، اور جو پڑھنے کا طبقہ ہمارا ہے، جو سوچنے والا ہے، فکرمند ہے، اس کو واقف ہونا چاہیے. اور ترکی میں اسلام کو ختم کرنے کی جو کوششیں ہوئیں، جس طرح سے منصوبے بنائے گئے، وہ لمبی تاریخ ہے. لیکن وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے مشائخ نے، وہاں کے علماء نے کس طریقے سے اسلام کو وہاں باقی رکھا اور بچوں کو ایمان پہ قائم رکھا، کس طرح اسلام کی تعلیم دی ہے، کن کن طریقوں سے، ان سب چیزوں سے واقف ہونے کی ضرورت ہے. اور جس علاقے میں جو حالات ہو، وہاں کے حالات کے اعتبار سے جو گنجائشیں ہو، میں عرض کروں گا آپ سے کہ کسی بھی علاقے میں جو گنجائشیں ہیں، جو راستے کھلے ہیں دین کی دعوت کے، دین کی تعلیم کے، ان راستوں کا استعمال تیزی کے ساتھ غنیمت سمجھ کر، کہ بھئی کب تک یہ مواقع ہیں ہم نہیں جانتے، جب تک یہ مواقع ہیں، یہ مواقع کا استعمال ہم کریں. اگر ہم کوششیں کریں گے، جو راستے کھلے ہیں ان کا استعمال کریں گے، تو جو راستے بند ہیں انشاءاللہ وہ بھی کھل جائیں گے، بند راستے بھی کھل جائیں گے. اگر ہم نے جو راستے کھلے ان کا استعمال کیا سمجھداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اور اگر خدا نخواستہ جو مواقع حاصل ہیں، جو امکانات موجود ہیں، ان کا ہم استعمال نہیں کریں گے، سستی کریں گے، ناقدری کریں گے،
اس کا خطرہ ہے کہ جو راستے کھلے ہوئے بند ہو جائے. اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ خطے کشمیر جو اللہ کے بہت ہی برگزیدہ بندوں کی محنتیں اس خطے میں ہوئی ہیں، اور یہاں جو آبادی مسلمانوں کی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم اسلام کے آغوش میں آ گئی، ان حضرات کی محنتوں کا نتیجہ ہے امیر کبیر ہمدانی ہے. اور کتنے مشائخ اور کتنے بزرگ کہاں کہاں سے کیسے یہاں پہنچے. آج تمام سہولتیں ہیں، ان سہولتوں کے باوجود بھی لوگ کشمیر کم پہنچ پاتے ہیں. اس زمانے میں جب یہ وسائل نہیں تھے، کیسے کہاں کہاں سے کس کن علاقوں سے علاقے میں بندے پہنچے، یہاں محنتیں کی، اور ان کی محنتوں کے نتیجے میں الحمدللہ یہ پورا خطہ اسلام کے حلقے میں آیا. پھر وہ سب سے بڑی ذمہ داری یہاں کے علماء کی، دینداروں کی، دینی درد رکھنے والوں کی یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی آبادی کا تناسب یہاں ہے، اس تناسب میں اضافہ ہو، کمی نہ ہو. جو مسلمان ہیں 95% ہوں، 96% ہوں، وہ پختہ مسلمان بنے، واقعی مسلمان بنے، نام کے مسلمان نہیں، کام کے مسلمان بنے، ان کی زندگیوں میں اسلام آئے. اور بہت سی تحریکیں جو کشمیر کو چکنا چاہتی ہیں، باطل تحریکیں، وہ کوششیں کر رہی ہیں کہ یہاں کے نوجوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو مختلف بہانوں سے، مختلف گویا ترغیبات کے ذریعے سے اسلام کے دائرے سے باہر لے جائیں یا اسلام کی تعلیمات سے منحرف کریں. ان کی کوششوں کو ناکام کرنا اور یہاں کے نوجوانوں میں، نئی نسل میں ایمان کی روح پھونکنا کہ وہ سب کچھ برداشت کر رہے لیکن ایمان کا سودا برداشت نہ کرے، ایمان کو چھوڑنا برداشت نہ کرے. اور جیسے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، آج اس نبیوں میں بیان کیا گیا ہے کہ کم سے کم ایمان کی ایسی غذا ہم اپنے بچوں کو دیں، ان کے اندر ایمان اتنا راسخ ہو، مضبوط ان کے دل و دماغ میں ہو، تو اس کا کہ وہ تصور نہ کر سکتے ہو، سوچ نہ سکتے ہو کہ ہم ایمان کے دور سے دور نہیں ہو جائیں. خدا نہ کر سکتے. فقر و فاقہ منظور، فاقہ مستی منظور، مظالم بھی ہم سہنے کو تیار، لیکن ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں. سب سے بڑا سرمایہ ہے ہمارا یہ، اس کو ہم باقی رکھیں گے، اس میں انشاءاللہ ترقی ہوگی، ہماری آئندہ نسلوں کو ایمان اور مضبوط ہوگا. میں نے اس وقت قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ جل شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک خاص شریعت پر، زندگی کے ایک خاص طریقے پر، ایک نظام و قانون پر ہم نے آپ کو رکھا ہے. ہم نے کوئی آپ کو طریقہ زندگی دیا ہے، شریعت دی ہے، اسی کی آپ پیروی کیجیے حق پر. جو ہماری دی ہوئی شریعت ہے، ہمارا دیا ہوا نظام ہے، طریقہ زندگی ہے، اسی کی آپ پیروی کیجیے، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جو نادان ہیں، جو ناواقف ہیں. میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، علماء سے کہتا ہوں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کلمے کا تقاضا ہے کہ اسلام نے جو قانون دیا ہے، اسلام نے جو شریعت دی ہے، اسلام نے جو طریقہ زندگی عطا کیا ہے، قرآن پاک کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے زندگی کا جو طریقہ ہم کو حاصل ہوا ہے، سب سے بہتر طریقہ وہی ہے. اسی طریقے کو اختیار کرنے میں نہ صرف آخرت کی بلکہ دنیا کی بھی کامیابی ہے. اگر دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو اطمینان کی زندگی بنانا چاہتے ہو، تو ہمارے لیے اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی شریعت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی ہم پیروی کریں، اسی میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور ہماری آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے، مضمون ہے، اصحاب علم بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کو اگر کھولا جائے تو بے شمار باتیں ہیں۔ آج یورپ و امریکہ کے قوانین کا چرچا ہے کہ بڑے ماہرین قانون ہیں، بڑے بڑے لائرس ہیں، قانوندہ ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اب بھی اسلامی قانون، قرآن و سنت کا لائے ہوا قانون، لائی ہوئی شریعت، اس کے مقابلے میں وہ سارے قوانین بچکانہ قوانین بنتے ہیں۔ اسلامی قانون، اسلامی شریعت کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا قانون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قانون ہے۔ یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ جو انسانوں کا خالق ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، جو انسانوں کے نفسیات سے، اس کی کمزوریوں سے، اس کی خوبیوں سے واقف ہے، اس خالق کائنات نے قانون بنایا ہے۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا جس نے پیدا کیا ہے وہی نہیں جانے گا انسان کے نفسیات کو، انسان کی ضروریات کو، انسان کے کمزوریوں اور اس کی خوبیوں کو؟ کیا وہی نہیں جانے گا؟ وہ بڑا باریکی ہے، بڑا باخبر۔ اسلام نے جو بھی نظام دیا ہم کو زندگی کا، وہی نظام زندگی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہم مروب نہ ہوں، بالکل مروبیت کبھی پیدا ہو جاتی ہے ہمارے نوجوانوں میں، اور دوسرے قوانین سے، دوسرے کلچر سے مروب متاثر ہو کر کے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے ٹھیک ہے، نماز پڑھنے سچے مسلمان ہیں، لیکن اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب، اس سے ہمارے نوجوان نسلیں ہماری دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کو اسلامی تہذیب سے، اسلامی نظام سے، اسلام کی تعلیمات سے قریب پانے کی ضرورت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہودی سے ان کی گفتگو ہو رہی تھی، کچھ بحث ہو رہی تھی مذہب کے بارے میں۔ اس یہودی نے طنز کے کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے نبی کیسے ہیں، وہ تم کو استنجا کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، استنجا کیسے کیا جائے۔ اس کا انداز طنز کا تھا کہ بھی کوئی چیز ہے سکھانے کی، استنجا کرنا سکھاتے۔ انہوں نے فرمایا سلمان فارسی نے کہ اللہ کا بے شمار شکر احسان ہے کہ اس نے ہم کو ایسا نبی عطا کیا جو ہم کو ہر چیز سکھاتا ہے، حتیٰ کہ استنجا کرنا بھی سکھاتا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر وہی کی رہنمائی ہدایت نہ ہو تو انسان کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں، کیسے پاکی حاصل کی جائے، صفائی کیسے رہے، طہارت کیسے ہو، انسان نہیں جانتا ہے۔ جو قومیں وہی کی ہدایت سے محروم ہیں، ان کے ہم دیکھیے کیا کیا طریقے پاکی و صفائی کے، وہ دیکھنے میں بہت ہی شائستہ صاف سے معلوم ہوں گے، لیکن اندر سے گندگی ہے، تعفن ہے ان کے اندر۔ تو اسلام کا کلچر، اسلام کی تہذیب ہر میدان میں ایسا ہے کہ اسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے بلا کسی مروبیت کے، اور اس کی دعوت دینی چاہیے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ امریکہ ہے، یورپ ہے، اس نے وحی سے محروم ہونے کی وجہ سے، دین بیداری کی وجہ سے، الحاد کی بنیاد پر اپنے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں، اور ایسے ایسے مشکلات کو گرفتار ہے کہ پریشان ہے کہ کیا ہے۔ آج پورا وہاں فیملی سسٹم یورپ کا، امریکہ کا ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے۔ فیملی، خاندان جو بنیادی یونٹ ہے کسی سماج میں، اگر
फैमिली सिस्टम दुरुस्त ना हो, घर में सुकून ना हो और घर में आपस में मोहब्बत ना हो, तो इंसान चाहे कितना काबिल हो, कितना दीनियत हो, कितना पैसा उसके पास हो, उसका सुकून इत्मीनान छिन जाता है। आज सूरत हाल ये है कि चाहे शौहर और बीवी का रिश्ता हो, चाहे माँ बाप और औलाद का रिश्ता हो, ये सब रिश्ते वहाँ टूट फूट के खत्म हो रहे हैं और इंसान परेशान है वहाँ। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तुम्हारी तहजीब अपने हाथों से आप ही खुदकुशी करेगी, तुम्हारी तहजीब अपने हाथों से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार हो। आज पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, और अफसोस की बात है कि वजानत यहाँ भी आ रही है। मगरबी कल्चर जो आ रहा है उसके साथ साथ हमारे मुआशरे के अंदर भी ये जो ख़ानदानी निज़ाम और मियाँ बीवी के रिश्ते, वालिदैन और औलाद के रिश्ते, ये सारे कमज़ोर पड़ रहे हैं। इस बारे में इस्लाम ने हिदायत दी हैं, जो तालीमात दी हैं, उन तालीमात को हम नज़रअंदाज करते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं। उसकी बुनियाद पर घरों का सुकून छिन गया, घरों का सुकून छिन गया। मुफ्तियान इकराम से पूछिए, हम लोग दारुल क़ज़ा का निज़ाम चलाते हैं, वहाँ दारुल क़ज़ा में जो मामलात आते हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि कितनी कसरत से इख्तिलाफ़ात पैदा हो रहे हैं और इस दवाजी ज़िंदगी जिससे आदमी मजबूती हासिल करता है, जिससे उसको सुकून हासिल होता है, वो सुकून गरम बना हुआ है। और बात यही है कि हम नक्काली पे आगे मगरिब की इस्लाम ने पूरी हिदायत दी है, तालीमात दी है कि भाई निकाह कि क्या मकासद, निकाह किस तरह किया जाए, रिश्ते का इंतखाब कैसे हो। अगर लड़का है, आपको उसकी बीवी की तलाश है, तो कैसी औरत का इंतखाब करें, क्या तरीका उसका है। अपनी बच्ची के लिए अगर दामाद आपको चाहिए, उसकी तलाश है, तो क्या मेयार हुआ आपके इंतखाब का, कैसे आप इंतखाब करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, तुमको हुलमरातु बिअरबईन लिमालिहा व लिजमालिहा व लिहसबिहा व लिदीनिहा फस्ल बिज़ातिद्दीन फलियतदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत से निकाह जो आम तरीके से होता है, वो चार उसके असबाब होते हैं। कुछ लोग माल देख के शादी करते हैं कि उस खातून के यहाँ कितना माल है, कितना माल हासिल हो सकता है शादी। कुछ उसकी खूबसूरती की वजह से जमाल देखते हैं, जमाल में इंतखाब होता है कुछ लोगों के यहाँ। कुछ लोग हसब व नसब खानदान देखते हैं और कुछ लोग दीनदारी और अखलाक देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है कि दीनदार खातून का इंतखाब करके कामयाब हो जाओ। अगर तुम्हारा इंतखाब का मेयार दीनदारी होगी, शराफत होगी, ये लड़की दीनदार है कि नहीं, अखलाकमंद है कि नहीं, सदीकामंद है कि नहीं, अगर ये वो तुम्हारा मेयार इंतखाब होगा तो तुम कामयाब हो जाओ। तो दीनदार खातून का इंतखाब में कामयाब हो जाओ, तुम्हारे हाथ कानून हो, तो वह असल में यार दीनदारी और अखलाक होना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि और चीज़ों को ना देखा जाए, वो भी मलहूज हो, जमाल भी मलहूज होता है, ये भी मालूम होता है, और भी चीज़ें भी उसको देखा जाता है, लेकिन असल मेयार जो है दीनदारी और अखलाक होना चाहिए। उसके साथ जितनी चीज़ें और हासिल हो सके, खास तरीके से जमाल है, फला है और ख़ानदान का भी लिहाज ठीक है। लेकिन आज सूरत हाल क्या बन गई, मैं नहीं जानता हूँ क्या कश्मीर में हालत है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे इलाकों में अब जब किसी का लड़का है और उसने शादी का इरादा किया कि बच्चे की शादी करनी है, तो उसे माल देखा जाता है, माल कितना हासिल होगा। लड़का हमारा डॉक्टर है, इंजीनियर है, इतना हमने उसकी तालीम पर खर्च किया है, तो माँ बाप सोचते ये है कि शादी ऐसी जगह की जाए कि जो हमने खर्च किया उससे कई गुना हमको मिल जाए, जहेज और लेन देन लंबे चौड़े और बाकायदा मामला उसका होगा। वो या बेटों को नीलाम कर दिया जाता है
اس کو نیلامی میں چڑھا دیا گیا. یہ نہیں دیکھا گیا کہ جہاں ہم شادی کر رہے ہیں بھائی وہ خاندان کیسا دیندار لوگ ہیں کہ نہیں, اخلاق مند ہے کہ نہیں. صرف پیسے کی بنیاد پر رشتے ہو جاتے ہیں, پھر ناکام ہوتے ہیں. جب شادی اس طرح ہو جاتی ہے, بے برکت شادیاں ہیں, شادیوں میں اسراف ایک عام بات ہو گئی. بے تحاشا خرچ کریں گے, دینی کام میں خرچ کرنا ہو تو ہمت نہیں ہوگی, معمولی سا کچھ پیسہ نکالنے کی ہمت نہیں. لیکن شادی کا مسئلہ ہے, ایسی ایسی شادیاں ہمارے یہاں ہوتی ہیں کہ ہیلی کاپٹر سے خدا سے جہاں بارات جا رہی ہے, 10-20 لاکھ روپیہ کروڑ روپیہ خرچ کرنا کوئی بڑی چیز نہیں. اور اسی اللہ کے بدلے اور زکات بھی نہیں نکالتا ہوگا. اگر کہیں دینی کام میں خرچ کرنا, پیسہ خرچ کرنے کی ہمت نہیں ہے, اور شادی میں بے تحاشا اخراجات ہیں. آپ کا کشمیر کا علاقہ ٹھیک ہے, کلچر ہے, تہذیب ہے, لیکن شادی کی دعوتوں میں جو خرچ ہوتے ہیں بہت زیادہ, یہ پسندیدہ نہیں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. کتنے قسم کے گوشت ہیں, 20 آئٹم ہے, 25 آئٹم ہے, 12 آئٹم ہے. آدمی کیا کھائے گا بھائی؟ اچھا کھانا کھلائیے ٹھیک ہے, لیکن 2-3 آئٹم کافی. یہ جو اتنا زیادہ خرچ ہو رہا ہے یہ اسراف ہی تو ہے. یہ پیسہ یہ کہیں اور لگائیے, اور ضروریات اس کو لگائیے, دینی کاموں میں لگائیے. وہ بزرگوں دوستوں, صورتحال یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات, اسلام کے قانون پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے, اس سے دور ہونے کی بنیاد پر ہماری زندگیاں اس قدر پریشان ہو رہی ہیں, زندگیاں ہماری اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ان کی اتنی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں کہ ہماری زندگی کا لطف ختم ہو گیا. بہت سے لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے, اپنے مسائل پیش کرتے ہیں, ارب پتی ہیں, کروڑ پتی ہیں, بظاہر دیکھنے میں بہت خوشحال. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کو کوئی زیادہ بڑی کوئی پریشانی ہوگی, لیکن جب وہ اپنے حالات پیش کرتے ہیں, پریشانیاں بیان کرتے ہیں, تو واقعی حیرت ہوتی ہے. وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو جس حالت میں رکھا ہے, ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور خوش و خرم اپنے گھروں میں ہیں الحمدللہ. یہ آدمی ارب پتی, کروڑ پتی, لیکن گھر میں ایسے مسائل ہیں, اس طرح کی الجھنیں ہیں کہ وہ پاگل ہوا جا رہا ہے. نیند اڑ گئی, اس کی نیند نہیں آتی, پریشان ہے, بیماریوں کا شکار, ٹینشن کا شکار, ڈپریشن کا شکار. یہ سب اسلامی تعلیمات سے, ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور اسلام کے قانون سے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. نکاح کا رشتہ بڑا ہی مقدس رشتہ ہے, بڑا فیصلہ کن رشتہ ہوا کرتا ہے. نکاح کے مقاصد کو قرآن پاک نے بہت کھول کھول کے بیان کیا کہ محض لطف لینے کے لیے نہیں, جنسی خواہش پورا کرنا تنہا ہی اس کا مقصد نہیں. یہ بھی ایک مقصد ہے, یہ بھی انسانی ضرورت ہے کہ اللہ نے جو یہ جیسے انسان میں بھوک رکھی ہے, پانی کی طلب رکھی ہے, تو آدمی غذا لیتا ہے, پانی پیتا ہے, مصروف استعمال کرتا ہے, تو جنسی خواہش بھی انسان میں. شریعت نے جنسی خواہشوں کو فنا کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے کہ اپنی جنسی خواہشیں ختم کر دیں. جو بھی فطری خواہشیں ہیں سب کو پورا کرنے کا ایک شریفانہ طریقہ, ایک معتدل طریقہ اسلام نے دیا ہے. یہ جنسی خواہش بھی ایک اللہ کے دین پیدا کی ہوئی خواہش. یہ خواہش نہ ہو تو یہ دنیا کی آبادی ہی نہ ہو. کہ دنیا جو آباد ہے, پھل پھول رہی ہے, نسل انسانی بڑھ رہی ہے, اگر اللہ نے یہ چیز نہ پیدا کی ہوتی انسانوں کے اندر تو ظاہر ہے کہ اولاد کی اولاد ہو گویا اس زمین کی آبادی نہ ہو پاتی. لیکن اسلام نے اس کے اصول رکھے ہیں, اس کا طریقہ رکھا ہے. نکاح ایک فطری طریقہ ہے, ہر مذہب میں اس کی تعلیم دی گئی ہے نکاح کی, رشتے نکاح کی. ظاہر ہے کہ لیکن آج صورتحال کیا ہو رہی ہے, آج امریکہ اور یورپ میں صورتحال یہ ہے کہ آدھے سے زائد نوجوان لڑکے لڑکیاں نکاح سے گریزا ہے.
نکاح پہ آمادہ نہیں ہو رہے کہ شادی کریں. شادی کا بوجھ اٹھانے کی اس میں ہمت نہیں ہے. بغیر شادی کی زندگیاں گزار رہے ہیں، جن سے خواہش پوری کر رہے ہیں جانوروں کی طرح. اور یورپ والے پریشان ہیں کہ جو آبادی بڑھنے کی شرح ہونی چاہیے اس سے بہت کم آبادی بڑھنے کی شرح ہے. ان کو یہ خطرہ پریشان کر رہا ہے کہ اس کا بڑا امکان ہے کہ بھئی جو یورپین نسل ہے وہ رفتہ رفتہ کم ہو جائے گی، اور یہاں جو ایشین آباد ہیں، افریقن آباد ہیں، ان میں کثرت سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے. تو ایسا نہ ہو 20 سال کے بعد برطانیہ میں وہاں کی اصل نسل اقلیت میں آ جائے، فرانس میں وہاں کی اصل نسل اقلیت میں آ جائے. اور وجہ کیا ہے کہ شادی کا رجحان ہی ختم ہو رہا ہے، اور شادی کا رجحان ختم کرنے میں بڑا دخل وہاں کے قوانین کا ہے. جو قوانین وہاں بنائے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی دفعہ شروع ہو گئی ہے اس کی، ہندوستان میں اور ہمارے ملکوں میں، کہ وہی قانون یہاں بھی لائے جا رہے ہیں کہ بھئی فطرت سے بغاوت ہو رہی ہے، کہ مرد سے مرد کا تعلق، جنسی تعلق، عورت سے عورت کا جنسی تعلق تمام مذاہب میں، تمام تہذیبوں میں یہ گویا انتہائی گھناؤنا جو شمار ہوتا ہے. لیکن امریکہ کی بہت سی ریاستوں میں اسے قانونی حیثیت دے دی گئی. بہت سے لڑکے ہیں، ہزاروں لاکھوں، جن کی شادی لڑکوں سے ہو رہی، لڑکیوں کی شادی لڑکیوں سے ہو رہی، ہم جنسی. اور ایک طبقہ بڑھ رہا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو ہمارے ملک میں پیدا ہو چکا ہے، شادیوں میں بہت غیر معمولی تاخیر. لڑکا بالغ ہو چکا، لڑکی بالغ ہو چکی، کئی سال گزر گئے، لیکن معیار تعلیم کا اونچا کرنے کے لیے لڑکا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے. عام طور سے 30 سال 35 سال معمولی بات ہو گئی لڑکیوں کی شادی میں، لڑکوں کی شادی میں. وہ اصل جو عمر ہوتی ہے جنسی لطف کی اور آپس میں گہرے محبت پیدا کرنے کی، عمر گزر چکی ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب وہ توانائی ہوا ختم ہونے لگتی ہے، 30 سال عمر ہو گئی، 35 ہو گئی، 40 ہو گئی، اب شادی ہو رہی ہے. اس عمر میں جو شادیاں ہوں گی اتنی تاخیر سے، وہاں آپس میں محبت ہو ہی نہیں سکتی جو ہونی چاہیے. بلوغ کے بعد ٹھیک ہے 2 سال 2 سال 3 سال، لیکن اتنے لمبا عرصہ نہیں. ابھی جو ہمارے ہاں پارسیوں کا طبقہ ہے، ایک قوم پارسی ہے بمبئی میں، اچھے خاصے اور بھی ہیں، ان کے بارے میں رپورٹ آئی اخبارات میں، پورا تجزیہ ہے کہ پارسیوں کے نسل کے ختم ہونے کا خطرہ. کیوں؟ ان میں رجحان یہ پیدا ہو گیا ہے کہ تاخیر سے شادیاں بہت تاخیر سے ہوتی ہیں. پھر آفٹر تعلیم حاصل ہو رہی ہے، اب BA اور MA، پھر ڈاکٹریٹ، اس کے بعد فلاں، اس کے بعد فلاں. وہ اصل عمر جو ہوتی ہے انتاج کی، ولادت کی، وہ عمر گزر جاتی ہے، تب کہیں شادیاں ہوتی ہیں. تو شرح پیدائش اتنی کم ہو گئی ہے کہ ہر گھر میں ایک بچے کا آفت نہیں ہے. تو بہرحال یہ سب مغرب کی نقالی جب سے چل رہی ہے اور فطرت سے بغاوت کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس کے نقصانات ہیں. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اسلام نے جو قانون دیا ہے ہم کو، چاہے نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، وراثت کا ہو، وقف کا ہو، یا جس معاملے کا بھی قانون اسلام نے دیا ہے، وہی قانون انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہے. اگر انسان کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں تو اسی قانون پر چلنے سے ختم ہو سکتی ہے. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، بہت سی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں بہت سی چیزوں کی، لیکن علم تو ان کے لیے اشارہ کافی ہے. تو چیزیں پڑھتے رہتے ہیں. آج صورتحال یہ ہے کہ ظاہر جب ہم جنسی کی بات بڑھتی چلی جائے گی، اولاد کا سوال کیا ہے؟ کیا لڑکے لڑکے سے رشتے جنسی خواہش پورا ہونے سے اولاد پیدا ہو؟ کیا لڑکی لڑکی میں باہم تعلق ہونے سے اولاد پیدا ہو؟ یہ بغاوت ہے انسانیت کی، اللہ کے نظام سے بغاوت ہے، اور اس کی سزا بھگتنی ہے ان قوموں کو جو اس میں مبتلا ہے.
वो कितनी खूबसूरती के साथ हैं। कहीं तो ये कहा है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। कहीं ताबीर अख्तियार की है मवद्दा और रहमा की शादी जो की जाती है, अल्लाह ने निज़ाम बनाया है। ये तसव्वुर होना चाहिए कि भाई ये बीवियाँ नौकरानी नहीं, ये रफीका ज़िंदगी है। ये रिश्ता तमाम में एतमाद पर बाहमी एतमाद होगा, मोहब्बत होगी तो रिश्ता कायम रहेगा, बदगुमानियाँ होंगी, एतमाद शिकनी होगी तो रिश्ता कायम नहीं रहेगा। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि जो फैमिली सिस्टम है ये हमारा मुतासिर हो रहा है, मगरिब से मरूब होकर, वहाँ से मुतासिर होकर के इसकी ज़रूरत है कि इस्लामी कानून पर अमल पैरा हम हो और हमें पूरा इत्मीनान हो, सर हो हमारे दानिशवरों को, उलमा को कि इस्लाम का लाया हुआ कानून ही इस दुनिया को निजात करेगी। जो तबाहियाँ भी हैं, तबाहियाँ तभी खत्म हो सकती हैं जबकि उसी लाइन पे दुनिया को हम लाएँ, मेहनत करें, उनको हम कायल करें, तभी दुनिया में अमन अमान कायम हो सकता है। कि आज असलहा की दौड़ है और कितनी तरक्कियाँ इसमें, कितना खर्च इसमें हो रहा है। एक मशहूर साइंटिस्ट था जंग अजीम दोम के बाद, उससे किसी ने उससे पूछा कि भाई तो जंग अजीम दोम हो गई, इसमें एटम बम का इस्तेमाल हुआ, आपके ख्याल में तीसरी जब आलमी जंग होगी उसमें कौन सा नया हथियार इस्तेमाल होगा? तो उसने कहा कि मैं तो ये नहीं बता सकता कि तीसरे जंग अजीम में क्या इस्तेमाल होंगे, लेकिन मुझे इसका यकीन है अगर तीसरी जंग हो गई इस तरह की जंग अजीम, उसके बाद जब जंग बर्पा होगी जंग अजीम, तो उसमें लाठी डंडे का इस्तेमाल होगा। ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी होंगी जितनी भी तरक्कियाँ। और आज सूरत हाल यही है कि इस कदर तबाही के असलहा जमा कर लिए गए हैं, अगर बिला इरादा कहीं वो ज़खायर फट पड़े तो दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। पूरी तहजीब, पूरी तरक्की, सब कुछ खत्म हो जाएगी अगर गलती से भी उनका इस्तेमाल हो गया। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आप पूरी दुनिया में अल्लाह का दीन फैलाने के लिए, अल्लाह के दीन की वशाअत के लिए आपको अल्लाह ने पैदा किया। आप दाई हैं, साहब ईमान हैं, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि अपने आप को आप बचा लें, सिर्फ अपने ईमान की हिफाजत करें, बल्कि जहाँ तक आपका दायरा हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नार, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने अहल व अयाल को, मुतअल्लिक़ीन को जहन्नम की आग से बचा। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, अपने बच्चों को ईमान पर कायम रखना, उनको दीनी माहौल फराहम करना, अपनी औरतों को, अपने भाइयों को, बहनों को जहाँ तक जिसकी रसाई है वहाँ तक ईमानी माहौल पैदा करना, दीन पर लोगों को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। उससे आगे बढ़कर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, अंबिया का सिलसिला जब मौकूफ हो चुका तो सारे इंसानों तक दीन की दावत पहुँचाना, तौहीद की दावत पहुँचाना इस उम्मत की जिम्मेदारी। जो भी कौम ईमान से महरूम है और दीन फितरत से महरूम है, उन कौमों तक दीन को पहुँचाना, तौहीद के पैगाम को पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। और इंसान किस कदर तबाहियों में है और कितनी परेशानियों में है, इसका हमको एहसास नहीं। हमारे वजीर हैं कोरिया में, उनकी मुलाजमत थी, वो साइंटिस्ट, वो 2 साल पहले की बात है, आए वहाँ से वापस, तो कहने लगे कि हमारे साथ कुछ वहाँ कोरियन साइंटिस्ट काम करते थे, कुछ उनसे जूनियर थे। एक दिन वो आए, बहुत खुश थे, बहुत खुश। क्या बात है, क्यों आप लोग? उनका हमने बड़ी अच्छी डिश खाई। क्या डिश? कौन सी डिश खाई आपने? वो हमारे यहाँ कुत्ते जो होते हैं, जिंदा कुत्तों का दिमाग मग्ज निकाला गया और उसकी डिश बनी, उसको हमने खाया। सबसे लजीज डिश हमारे यहाँ आज ये दावत में। इंसान को ना इस्तेमाल का सलीका, न खाने का सलीका, न पीने का सलीका, अगर मैंने फिक्र की, मैंने मुझे को पाई आने नहीं, मुझे बात सुनाई,
تو کہہ رہے تھے جب میں نے سنا تو مجھے خود پیش آنے لگی کہ کیسے ہو گئے. تو اگر انسانی عقل کو وحی کا رہنمائی میسر نہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, قرآن و حدیث کی تعلیمات کی رہنمائی نہ ہو, کہ انسان کیا دماغ تنہا اگر کام کرے گا, پتہ نہیں کن گمراہیوں میں انسان پہنچے گا اور کہاں پہنچے گا. ان سارے انسانوں کو, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, آدم حوا کے اولاد ہیں, ان سب تک توحید کے پیغام کو پہنچانا, دینی فطرت کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری. کہ ہمارا خزانہ ذاتی خزانہ نہیں ہے جس کو ہم چھپا کے رکھیں, بلکہ اس کو پہنچانا ساری انسانیت تک پوری محنت سے, جدوجہد سے, حکمت کے ساتھ. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور اللہ کا فضل ہے, جہاں جہاں کی کوششیں ہو رہی ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں حکمت کے ساتھ, محنت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, وہاں اس کے نتائج اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں. اس سے بھی لوگ پریشان ہیں کہ آج امریکہ میں, یورپ میں عورتوں میں خاص طریقے سے قبول اسلام کا رجحان بڑھ رہا ہے. پورا میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کچلا ہے, عورتوں کے حقوق سلب کیے ہیں, عورتوں کو ظلم اسلام کرتا ہے. اس سارے مخالف پروپیگنڈے کے باوجود اسلام قبول کرنے کا رجحان عورتوں میں زیادہ ہے. جو عورتیں اسلام کا مطالعہ کرتی ہیں, کچھ اچھی خواتین سے ملاقات ان کی ہو جاتی ہے, ان خواتین سے سمجھتی ہیں, تو ان کو ان کے دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ جو تحفظ اور جو عزت اسلام نے دی ہے عورتوں کو, وہ کسی قانون میں نہیں, کسی مذہب میں نہیں, اور اسلام سے قریب آتی ہے. تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کا خیال رکھے, ہماری آئندہ نسلوں کو ایمان کا خیال رکھے, اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایمان کی امانت کو, توحید کی امانت کو ساری قوموں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اجتماع کو قبول فرمائے اور ہم سب کو جنت میں جمع کرے, ہم سب کو جنت میں نجات عطا فرمائے. رب درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو, ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے. اے اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں, خطاکار بندے ہیں. اے اللہ آپ کے بندے ہیں, آپ کے سوالی ہیں, آپ کے محتاج اور گدا ہیں. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیے. اے اللہ ہم سب کے لیے جہنم سے رہائی کا فیصلہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے اعمال کچھ بھی نہیں, ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. اے اللہ محض آپ کی توفیق سے اور آپ کے فضل سے جنت کو ملے گی. اے اللہ فیصلہ فرما دیجیے ہم سب کے لیے جنت کا, جہنم سے رہائی. اے اللہ ہمارے جو بھائی ایمانی اعمال سے دور ہے, نماز سے دور ہے, روزے سے دور ہے, ان سب کو اے اللہ دینی اعمال پر قائم فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر, شریعت پر چلنے کے توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے آبادیوں میں دینی ماحول پیدا فرمائیے, ایمانی ماحول پیدا فرمائیے. اے اللہ دین کا جو لوگ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ تبلیغ و دعوت کے لائن سے ہو, چاہے مدارس کے لائن سے ہو, یا چاہے خانقاہ کے لائن سے ہو, اے اللہ سب کی حوالت سے بات فرمائیے. اے اللہ ان سب میں آپس میں محبت پیدا فرمائیے. اے اللہ یہ خطہ کشمیر جہاں آپ کے اولیاء نے, آپ کی بندوں نے بڑی محنتیں کی ہیں, اے اللہ اس کی حفاظت فرمائیے. یہاں کے دینی ماحول کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ یہاں کی نسلوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ یہاں پر ایمانی تہذیب پیدا ہو جائے, ایمانی ثقافت پیدا ہو جائے. اے اللہ کشمیر کو ایسا بنا دیجیے کہ جب کوئی یہاں پر آوے اسلامی کلچر اس کو ملے, اسلامی تہذیب ملے, اور ایمان کی علامتیں ہر جگہ موجود ہیں. اے اللہ ہماری نوجوانوں کو, ہمارے لڑکیوں کو ایمان پر, ہمارے صالحات پر قائم رکھیے. اے اللہ اس زمانے میں جو
بگاڑنے والی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، ذہن بگاڑنے والی، اعمال کی بگاڑنے والی، ان سب سے محفوظ کیجیے ہمارے نوجوانوں کو، ہماری لڑکوں کو، لڑکیوں کو۔ اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں دین پہ زندہ رہیں، اسلام پہ زندہ رہیں۔ اے اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان کی حالت میں یہاں سے رخصت ہو۔ اے اللہ یہاں کے مدارس، مکاتب، اسکول و کالجز، ان سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بچے جو اسکول و کالجز میں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ان کے لیے ہمیں فکر بندی کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم ان کو بھی ایمان کی بات سکھا سکیں، کلمہ سکھا سکیں، نماز سکھا سکیں، اور ان کے لیے ایمانی ماحول فراہم کر سکیں۔ اے اللہ یہ مدارس یہاں قائم ہے، یہ دین کی بنیادی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اے اللہ مدارس کی حفاظت فرمائیے، یہاں کام کرنے والے علماء، یہاں پڑھنے والے طلباء، ان سب کی حفاظت فرمائیے، اور ان کی محنتوں سے اور ان کی جدوجہد سے اللہ دین کا ماحول پیدا فرمائیے۔ اے اللہ تبلیغی جماعتیں بھی یہاں کام کر رہی ہیں، اللہ کے نیک بندے خانقاہوں کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اے اللہ ان سب کاموں کو آپ قبول فرمائیے، اللہ قبولیت آپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اے اللہ اخلاص نصیب فرمائیے، اتحاد پیدا فرمائیے، اور ہمارے دلوں کو جوڑ دی۔ اے اللہ دلوں کو جوڑنا یہ آپ ہی کا کام ہے، آپ ہی کے بس کا ہے۔ اے اللہ ہم سب خطاکاروں کو نگہبان بندے ہیں آپ کے، لیکن آپ سے مغفرت کی طالب ہے، رحمت کے طالب ہے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے، رحمت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اے اللہ خطے کشمیر کے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس سے آپ واقف ہیں۔ اے اللہ یہاں ایسے حالات پیدا فرمائیے، یہاں امن و امان رہے، یہاں محبت کی فضا رہے۔ اے اللہ دین کا ماحول یہاں پر رہے۔ اے اللہ یہاں جو کچھ جہالت ہے، بدعات ہے، ان کو ختم فرمائیے۔ اے اللہ آپ نے اس خطے کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے، ہر طرح کی نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں۔ اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو ان نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے کہ آپ کی نعمتوں کی قدر کریں اور آپ کے دین پر چلیں، ایمان کے ماحول کو قائم کریں، دینی ماحول کو قائم کریں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو سب کچھ عطا فرمائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے، اور ہم ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھی جس سے آپ کے نبی نے پناہ مانگی تھی۔ اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے اور تمام فتنوں سے محفوظ رکھی۔ اے اللہ ہم کو اپنی رضا عطا فرمائیے، اپنی خوشنودی عطا فرمائیے، اپنی محبت و خشیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت ہو، آپ کا خوف ہو۔ اے اللہ ہم بے خوف ہو گئے، اے اللہ آپ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے معمور کر دی، اپنے ذکر سے معمور کر دی۔ اے اللہ ہمیں ہر وقت آپ کا خیال رہے، ہر وقت یہ احساس رہے کہ ہمیں آپ کے حضور میں جواب دہی کرنا ہے اور حساب دینا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو مومن بنائیے، مومن کامل بنائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا ذاکر بنائیے، محبت کرنے والا بنائیے، اور اے اللہ ہم سے محبت فرمائیے۔ اے اللہ آپ کی رحمت کے بغیر، آپ کی محبت کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دیجیے نیک کاموں کو، نیک اعمال کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ بنائیے، یہاں کے علماء کو، یہاں کے نوجوانوں کو۔ اے اللہ یہ قوم عالمی قوم ہے، اس کے افراد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے۔ اے اللہ وہ سب کو دین پر ایمان پر قائم رکھیے اور ان کو اسلام کو نمائندہ بنائیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی محمد وعلیہ اللہ۔ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔